محترم خطباء اکرام، علماء اکرام اور محترم ناظرین، فن خطابت کورس کے اس فورم پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا محمد طیب جامی صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے کام کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے کام کی بنیاد رکھی ہے جس کی دور حاضر میں بہت سخت ضرورت تھی۔ محترم ناظرین، خطابت کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسانی معاشرہ قدیم ہے۔ انسان نے اس فن سے، خطابت سے مدد لے کر بسا اوقات تاریخ کے دھاروں کے رخ موڑ دیے ہیں۔ زیادہ دور نہیں، آزادی ہند میں اس جنوبی ایشیا سے انگریز کو نکالا دینے میں اور مسلمانوں کو آزاد کروانے میں جتنا کردار خطابت کا ہے، شاید ہی اتنا کردار کسی اور عنصر کا ہو۔ خطیب الہند امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت اس سلسلے میں آزادی ہند کا تاج ہے اور آزادی ہند کی بنیاد ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت آزادی ہند میں روح رواں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح شورش کاشمیری، یہ تو آزادی ہند کے بڑے بڑے خطباء تھے۔ میرے مسلک مکتبہ فکر دیوبند نے حال ہی میں گزشتہ ماضی قریب ترین میں ایسے خطیب جنم دیے پاکستان کی دھرتی پر جن کی خطابت نے عالم اسلام کی اصلاح اور مسلمانوں کے اندر عمل کی روح بڑے خوبصورت طریقے سے پھونکی۔ ان میں امام الخطباء حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں خطیب اسلام، سفیر اسلام حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، ان میں خطیب یورپ و ایشیا، مقبول عوام، مقبول زمانہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان میں خطیب انقلاب علامہ حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ دور میں عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا ایک اور وارث جس نے خطابت کو اس دور کے اندر مجدد ہے، حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ۔ اصلاح کے یہ سارے کام، تاریخ میں رخ موڑنے کے یہ سارے کام خطابت ہی کی بنیاد پر ہوئے۔ معزز ناظرین، خطابت اور دعوت سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے، سنت صحابہ ہے۔ تمام انبیاء خطیب تھے، تمام صحابہ اکرام بڑے بڑے زبردست مؤثر خطیب تھے۔ ہندوستان میں بزرگان دین، اولیاء اکرام کی وجہ سے جو سلسلہ اسلام تیزی سے پھیلا اور مقبول ہوا، وہ سارے کے سارے بہترین اپنے دور کے مبلغ اور مقرر اور خطیب تھے۔ آج کی اس گفتگو میں چند باتیں خطابت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے اور پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ خطابت میں نیت صاف ہو۔ آپ حضرات خطابت سیکھنے آئے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے یہ کورس ہم سب کے لیے مفید ہو، اور اس کورس کے منتظم حضرت مولانا محمد طیب جامی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں پر بھی ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ پیسہ کمانے کی نیت سے خطابت نہ سیکھیں۔ رازق اللہ ہے، رزق اس کے ذمے ہے۔ آپ دین کا کام کریں، آپ دین کی دعوت دیں، آپ خطابت کا کام کریں، رزق اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ کافروں کو، منکروں کو، دہریوں کو رزق دیتا ہے، تو توحید، ختم نبوت، رسالت، عظمت صحابہ، تبلیغ کا کام کرنے والوں کو رزق نہیں دے گا؟
رزق ضرور دے گا، لیکن آپ نیت صاف کر کے جو ہے بہترین طریقے سے اس کورس کو سیکھیں۔ اور دوسری چیز محترم حاضرین وہ یہ ہے کہ خطابت سے اپنی اصلاح مقصود ہو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جب عملی طور پر کسی بات میں مجھ میں کوئی کوتاہی یا کمزوری ہوتی تو میں اس بات کو زیادہ بیان کرتا تاکہ خود عمل کا جذبہ پیدا ہو اور ضمیر خود اور نفس خود انسان کے لیے مبلغ بن جائے کہ جب تم بات کر رہے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ حضرات محترم، اچھا خطیب بننے کے لیے اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا خطیب تب بنیں گے جب آپ پہلے اچھے انسان ہوں گے۔ اچھا باپ بنیے، اچھا بھائی، اچھا بیٹا اور اچھا شوہر بنیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہے، ان من البیان لسحرا، بعض بیان تو جادو اثر ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا خطیب اپنا ایک نقش چھوڑتا ہے، اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے۔ بہت سے اس فورم پر خطباء نے آپ حضرات کو نصیحتیں کی، ان میں سے چند ایک میں بھی دہرا دیتا ہوں۔ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وضع قطع، اس کا لباس اچھا ہو۔ ٹوپی پہنتا ہے تو وہ موزوں اور مناسب ہو، ہیئر کٹنگ، بال تراشے ہوئے ہوں، کنگھی کرنا بہت ضروری ہے داڑھی پر اور سر کے بالوں پر، لباس موسم کے مطابق ہو، اور دوران تقریر اور دوران خطابت بار بار کھجلی کرنا، خارج کرنا، لباس کو درست کرنا، یہ بھی آداب خطابت کے خلاف ہے۔ سنجیدگی سے اور وقار سے آپ تشریف فرما ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خطابت کی کرسی پر بیٹھیں تو آپ عاجزی سے اللہ سے مدد مانگ کر بیٹھیں، سامعین کو حقیر نہ جانیں۔ سب سے اہم چیز جو ہے کہ سامعین کو اپنا محسن سمجھیں، کہ مصروفیت کے اس دور میں وہ اپنا وقت نکال کر آپ کی بات چیت کو سننے آئے ہیں، اور ان کی تحقیر نہ کریں، ان کو ڈانٹیں نہیں۔ بعض مبلغین مقررین کی عادت ہے کہ وہ سامعین کو کسی بات پر ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنا نہیں ہے، محبت سے۔ یاد رکھیں، دعوت میں، خطابت میں گرمی اور شدت حرام ہے، جہاد میں اور جنگ میں نرمی اور کمزوری حرام ہے۔ دعوت میں گرمی اور شدت عیب ہے، جنگ میں نرمی اور کمزوری عیب ہے۔ یہ دونوں الگ الگ میدان ہیں۔ خطابت نرمی کا نام ہے۔ ہارون الرشید ہے یا کوئی اور ہے، اس کے پاس ایک مبلغ دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو سرزنش کرنے لگا، ذرا سخت انداز میں وہ بات تبلیغ کرنے لگا۔ تو ہارون الرشید نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا مجھے سختی سے ڈانٹنے والے مبلغ اور خطیب سن، اللہ نے مجھ سے بڑے سرکش اور نافرمان کی طرف تجھ سے بڑا مبلغ اور خطیب بھیجا۔ تو اس کو حکم کیا دیا، قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کر۔ یہاں پر ہارون الرشید کی مجھ سے بڑا سرکش اور نافرمان سے مراد فرعون ہے، اور تجھ سے بڑا خطیب اور مبلغ سے مراد جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہ اللہ نے حضرت کلیم کو جب فرعون کی طرف بھیجا، اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ تم دونوں حضرت ہارون و حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں فرعون کی طرف جاؤ اور اس سے بات کرو، لیکن وقولا لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرو۔ محترم حاضرین، سامعین کی تحقیر نہ کریں۔ بعض اوقات بعض خطیب اور بعض مقرر اصرار کرتے ہیں کہ سامعین اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، اور جو نہیں کہتے ان کی توہین کرتے ہیں کہ وہ فلاں نہیں بول رہا، فلاں نہیں بول رہا، جو نہ بولے اس کا یہ ہو جائے، بد دعائیہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ سامعین جب آپ کو داد دیتے ہیں مختلف طبیعتوں والے ہوتے ہیں، کچھ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اونچی آواز سے نہیں کہتے، وہ خاموشی سے اپنے دل میں آپ کو داد دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو زبان سے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن آنسو بہا کر، رو رو کر آپ کی گفتگو سے اثر لیتے ہوئے وہ آپ کو آنسوؤں سے داد دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نہ روتے ہیں نہ سبحان اللہ کہتے ہیں،
صرف خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا سکوت اور ان کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ ان کی بھی قدر کریں۔ خاموشی اور سکوت، سامعین کی طرف سے خاموشی اور سکوت بھی داد ہے۔ اگر خطیب سمجھے اس کا خاموشی اور سکوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ آپ حضرات زیادہ اصرار نہ کریں، سامعین کی عزت نفس کا خیال کریں۔ ان کو بار بار اصرار کرنا، مجبور کرنا کہ وہ بولیں، یہ ان کی عزت نفس مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ امید ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ دوران خطابت، دوران تقریر ہلکا پھلکا مزاح کر لیں، لیکن سنجیدہ اور باوقار انداز میں۔ خوبصورت کوئی لطیفہ جو شائستگی کے دائرے کے اندر ہو، اس سے بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ تقریر جب شروع کریں تو آپ کی تمہید، خطبے کے بعد جو ابتدائی چند باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی جاندار ہونی چاہیے۔ تمہید جاندار ہونی چاہیے، جاندار تمہید اختیار کریں، اور اس تمہید میں اشارہ کر دیں اس تمام موضوع اور عنوان کی طرف جو آئندہ چل کر آپ اپنے سامعین کو سنانا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، خطابت اور تقریر کے لیے سب سے اہم ترین چیز وہ ہے مطالعہ۔ کتب بینی کو، کثرت مطالعے کو اپنی عادت بنائیں اور ہمیشہ مطالعے سے کام کریں۔ خطبات پڑھیں، خطبات سنیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کیسٹوں کے ذریعے خطبات کی کتابیں بھی پڑھیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور خطیبوں کو سنیں بھی ویڈیو آڈیو میں۔ پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سن کر آپ کو انداز سمجھ آئے گا، کس قوت سے کون سی بات کہی ہے، یہ انداز آپ کو سمجھ آئے گا۔ خطیبوں کو سنیے، خطیبوں کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں محترم خطباء اکرام، دیوبند کا سٹیج بڑا ذمہ دار سٹیج ہے۔ یہاں کے سامعین بہت گہرے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے۔ انہوں نے جھنگوی، فاروقی، قاسمی، انہوں نے بخاری، بنوری، انہوں نے ندیم شاہ صاحب، انہوں نے فاروقی صاحب، انہوں نے حنیف ملتانی صاحب، اور پھر اس سے پچھلے لوگوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو، ابوالکلام آزاد کو، شورش کاشمیری کو، ان لوگوں کو سن رکھا ہے۔ یہ ایک ذمہ دار سٹیج ہے، یہاں کچی بات نہیں کرنی، بغیر دلیل کے کوئی ہولی یا ہلکی بات نہیں کرنی، مستند بات کرنی ہے۔ یاد رکھیں، دیوبند ایک ذمہ دار سٹیج ہے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو سن رکھا ہے۔ مطالعہ کر کے جائیں، بغیر مطالعے کی تقریر کے لیے نہ جائیں۔ اور ایک بات اور، خطابت کے لیے خطیب بن کر تقریر کی تیاری کے لیے، خطابت کی تیاری کے لیے سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ اللہ سب سے بڑا خطیب ہے۔ قرآن اور قرآنی تفاسیر کا کثرت سے مطالعہ کریں، اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ ایک اور چیز، خطابت تفصیل کا نام نہیں ہے، تفصیل۔ بات کو لمبا نہ کریں، طویل نہ کریں۔ کوئی ایک نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس نقطے پر اتنا زیادہ زور نہ دیں کہ بات طویل ہو کر بور ہو جائے۔ خطابت اختصار کا نام ہے۔ شعر بیان کریں، نقطہ بیان کریں، واقعہ بیان کریں، اختصار کے ساتھ اس کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے جلدی سے گزر جائیں جو پہلو ضروری آپ سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، خیر الکلام ما دل وقل، بہترین بات وہ ہے جو مدلل ہو لیکن مختصر ہو۔ لمبی لمبی باتیں نہ کریں، سامعین کو اور اس کے اندر بوریت میں مبتلا نہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، خطباء کرام آپس میں حسد نہ کریں۔ حسد تو آپ کو پتہ ہے، آگ ہے، آگ نیکیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اگر ایک پروگرام پر، ایک جلسے پر 2-3 خطیب یا 2-3 مہمان ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے کے بجائے یا دل میں یہ خواہش کرنے کے بجائے کہ آج یہ نہ چلے میں چل جاؤں، یہ بڑی بری بات ہے، بڑی کمظرفی کی بات ہے۔ آپ اس سلسلے میں یوں کریں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ جب
ایک پروگرام پر بہت سے مہمان جمع ہوں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں، اور جب آپ اپنی گفتگو شروع کریں تو ضرور درود پاک، کچھ مسنون دعائیں، دعائے کلیم پڑھ لیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما۔ خطابت کے لیے سب سے ضروری چیز شرح صدر ہے، اور وہ اللہ سے مانگیے۔ یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے کام کو آسان کر، میری زبان سے گرہ کو، لکنت کو دور کر، کہ میں بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دل میں اترتا جائے۔ یفقہوا قولی واجعل لی لسانا۔ اور محترم حاضرین، یہ چند ایک باتیں ہیں جو خطابت کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزارش کی ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس ادنیٰ سی حاضری کو قبول فرمائے، اور آخر میں پھر میں مولانا طیب جامی اور بزم خطبائے پاکستان کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔